دوستو، آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں بے شمار دیش موجود ہیں اور انہی دیشوں میں سے ہی ایک دیش کا نام منگولیا بھی ہے۔ ویسے تو منگولیا کا نام دنیا کے طاقتور یا پھر دنیا کے امیر دیشوں کی لسٹ میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیش آج پوری دنیا میں اچھا خاصا مشہور ہے، اور اس کے مشہور ہونے کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کی مٹی سے پیدا ہونے والا وہ انسان ہے کہ جس کو اتہاس کا سب سے خطرناک اور سب سے ظالم انسان مانا جاتا ہے، یعنی منگول سلطنت کی بنیاد رکھنے والا چنگیز خان۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ منگولیا دیش کو چنگیز خان کی وجہ سے ہی جانتے ہوں گے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک منگولیا دیش نہیں بلکہ اس میں موجود ایک ایسا پرانا شہر ہے کہ جس کو خارا خوتو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر منگولیا کے سب سے خطرناک اور سب سے ڈراونے شہروں میں گنا جاتا ہے۔ یہ شہر کتنا زیادہ خطرناک ہے، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ منگولیا کی لوگوں کی طرف سے اس شہر کو بلیک سٹی کا نام دے دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس شہر کے بارے میں منگولیا میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں طرح طرح کی عجیب باتیں بھی مشہور ہیں۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس پرانے شہر کی مٹی سے انسانی خون کی بو آتی ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس شہر کی وادیوں سے بچوں کے چیخنے کی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ تو یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اس پرانے شہر کے کھنڈروں میں انسانی ڈھانچوں یعنی لاشوں کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس شہر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آج کے دور میں یہ شہر منگولیا کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ خطرناک اور ڈراونا بن چکا ہے۔ تو چلیے اس شہر کے اتہاس کے پنوں کو پلٹنا شروع کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کھنڈروں کی شکل میں نظر آنے والا یہ پرانا شہر کچھ صدیوں پہلے دنیا کا ایک خوبصورت اور ڈیولپ شہر ہوا کرتا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آباد تھے۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر آباد تھا کہ جہاں سے تجارتی قافلوں کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا تھا، یعنی بہت سارے تجارتی قافلے اسی شہر کے راستے سے ہی ہو کر گزرا کرتے تھے۔ اسی لیے اس شہر کے لوگ خود تو تجارت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن گزرنے والے تجارتی قافلوں کو ضرورت کا سامان بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے رہتے تھے۔ لیکن پھر 1226 کے قریب میں چنگیز خان نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ چنگیز خان کے انڈر میں آتے ہی اب اس شہر نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ منگولوں کے دور میں یہ شہر اتنا زیادہ ڈیولپ اور امیر ہو گیا تھا کہ مارکو پولو نے بھی اپنی کتاب میں اس شہر کی شان و شوکت کا ذکر کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ منگولوں کے دور میں نہ صرف اس شہر میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے بلکہ اس شہر کی دیواریں بھی بہت زیادہ مضبوط تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں اس شہر کو ایڈزینا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ منگول سلطنت جتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلی تھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ پوری دنیا سے سمٹ گئی تھی، یعنی جتنی تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہی تھی اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر واپس گر گئی تھی۔ منگول سلطنت کے بعد چنگیز خان کی ہی نسل میں پیدا ہونے والے قبلائی خان نے 1271 میں اپنی ایک آزاد سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس سلطنت کو اتہاس میں ہم سب لوگ یوان سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ یوان سلطنت کے دور میں بھی منگولیا کا یہ مشہور شہر اچھی طرح سے پھلتا پھولتا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ قبلائی خان کی اس سلطنت نے چائنا کے بھی پورے علاقے پر لگ بھگ 100 سال تک راج کیا تھا۔ اتہاس کاروں کی مانیں تو قبلائی خان کی موت کے بعد جب اس کی نسلیں دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہوئیں تو چائنا کے لوگوں نے بھی اب اندرونی طور پر ان منگولوں کو اپنے دیش سے باہر نکالنے کی پلاننگ شروع کر دی، کیونکہ وہ لوگ بھی منگولوں سے آزادی چاہتے تھے۔ آخرکار جب دھیرے دھیرے چائنا کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ منگول اب بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں تو ان لوگوں نے 1368 میں منگ سلطنت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر کمزور منگولوں کو اپنے چائنا سے باہر نکال پھینکا۔ چائنا سے اپنی سلطنت ختم ہونے کے بعد قبلائی خان کی نسلوں نے اب منگولیا میں موجود ایڈزینا نام کے اسی شہر میں ہی پناہ لینا شروع کر دی تھی۔ چائنا سے آنے والے بڑے بڑے منگول سردار بھی اسی شہر میں ٹھہرنے لگے تھے
اور دھیرے دھیرے اس شہر میں چائنا سے بھاگ کر آئے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ چائنا سے بھاگ کر آنے والے لوگوں میں نہ صرف عام لوگ بلکہ منگول سلطنت کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر میں جمع ہوتے ہی ان لوگوں نے ایک بار پھر سے چائنیز لوگوں کے خلاف منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ یعنی یہ لوگ یہ پلاننگ کرنے لگے تھے کہ آخر ہم ایک بار پھر سے کس طرح سے چائنا کے علاقے کو جیت سکتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی منگ سلطنت کے بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی کہ میرے خلاف ایک بار پھر سے ایڈزینا شہر میں منصوبہ بن رہا ہے، تو اس نے اس شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو خبردار کیا کہ ہم اس شہر کو ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ بس اس کے فوراً بعد منگ سلطنت کا وہ بادشاہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کر اس شہر کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ چینی روایتوں کے مطابق اس جنگ میں منگولوں کا سپہ سالار خارا بطور نام کا ایک طاقتور سپاہی تھا، جس نے شروع میں چینی لوگوں کا بڑی زبردست طریقے سے مقابلہ کیا اور کسی بھی حالت میں چینی لوگوں کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ لیکن دوسری طرف جب چینی لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ وہ اس شہر میں داخل نہیں ہو پائیں گے، تو انہوں نے اس اکلوتی ندی کا پانی دوسری طرف کو موڑ دیا کہ جو اس شہر میں جایا کرتا تھا۔ اس طرح سے اب دھیرے دھیرے منگولوں کے اس شہر کے اندر پانی کی کمی ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس شہر میں نہ صرف پانی بلکہ کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایسی بری حالت دیکھ کر منگولوں کے کمانڈر یعنی خارا بطور نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر خودکشی کر لی۔ حالانکہ کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ یہ تو ایک خفیہ راستے کے ذریعے سے شہر سے بھاگ گیا تھا۔ فی الحال دوستو، روایت جو بھی صحیح ہو، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یہ کمانڈر غائب ہو گیا تھا۔ اپنے سپہ سالار کے غائب ہوتے ہی اب شہر کے عام لوگوں نے چینی لوگوں کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ چینی لوگ جو پہلے سے ہی 100 سال کی غلامی اور منگولوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتے تھے، انہوں نے موقع پا کر اپنا سارا غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ چینی لوگوں نے ایک ایک کر کے نہ صرف اس شہر میں رہنے والے ہر ایک انسان کو ختم کیا، بلکہ جانوروں تک کو نہیں بخشا۔ کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا بچہ، کچھ بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ چینی فوج تو اس خطرناک کام کو انجام دے کر اپنے علاقے میں واپس آ گئی تھی، لیکن یہ شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان میں بدل گیا تھا۔ جو بھی انسان اس علاقے سے نکلا کرتا تھا، اس کو سوائے انسانی ہڈیوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب دھیرے دھیرے اس علاقے کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں مشہور ہونا بھی شروع ہو گئی تھیں۔ دوستو، ایک لمبے وقت تک یہ مشہور شہر منگولیا کے ریگستان میں کہیں گم ہو گیا تھا، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد رشیا کے ایکسپرٹس نے اس شہر کو ایک بار پھر سے ڈھونڈ نکالا تھا، اور آج کے دور میں یہ شہر نہ صرف منگولیا میں خطرناک اور ڈراونا مانا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں بھی مشہور ہو چکا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔